بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت ششم کے حوالے سے نظم اتفاق اور نا اتفاقی کی تشریح کر رہے ہیں، اور یہ نظم اتحاد و اتفاق کے حوالے سے ہے، اور اس کے شاعر نسیم امروہو بھی ہیں، اور اس نظم کو جماعت ششم کے نصاب میں شامل کیا گیا ہے، اور اس میں مل جل کر رہنے کے فوائد کا ذکر ہے۔ اب ہم نظم کی باقاعدہ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ شعر نمبر 1 ہمارے پاس ہے: ہمیشہ مل کے رہنے کے نتیجے نیک ہوتے ہیں، وہیں کچھ لطف ہوتا ہے جہاں دل ایک ہوتے ہیں۔ جی، بہت خوبصورت انداز ہے شاعر کا، اور اس شعر میں شاعر اتحاد و اتفاق کا موضوع بیان کرتے ہیں کہ آپس میں مل جل کر رہنے کا نتیجہ بہت اچھا سامنے آتا ہے، کیونکہ اکیلا انسان تو کچھ نہیں کر سکتا، اور اکیلا تو صرف جو ہے وہ اکیلی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور وحدانیت صرف اسی کو سجتی ہے۔ انسان جو ہے اس کو معاشرتی حیوان کہا گیا ہے، یعنی سوشل اینیمل ہے، کیونکہ اسے اپنے کام سنوارنے کے لیے ہمیشہ دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے ایک گھر کی مثال لے لیتے ہیں کہ اگر ایک گھر میں سب کی سوچ ایک ہے، وہ سب ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اگر کوئی شخص ایک بات کہتا ہے تو سب اس کی بات تسلیم کرتے ہیں، اور اس طرح سے لڑائی جھگڑا نہیں ہو پاتا۔ تو اسی طرح سے محبت اور خلوص جب ان لوگوں میں پایا جائے تو وہاں ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں دکھائی دیتی ہیں۔ تو اگر اس طرح سے نہ ہو، اگر لڑائی جھگڑے ہوتے رہیں تو پھر اتحاد نہیں رہتا، کیونکہ یہاں پہ شاعر نے بالکل صحیح کہا ہے کہ مل کر رہنے کا جو نتیجہ ہے وہ نیک ہے، یعنی اچھا ہے، بہترین ہے، اور جہاں دل ایک ہوتے ہیں، جہاں سب ایک مٹھی کی طرح مضبوط ہوتے ہیں، تو وہیں پہ پھر وقت بھی اچھا گزرتا ہے، اور زندگی جو ہے وہ کامیابی کی طرف گامزن رہتی ہے۔ تو یہاں پہ بالکل شاعر کا کہنا بجا ہے کہ اگر اتحاد نہ ہو، دل ایک نہ ہو، تو پھر ہر طرح کا لطف اور سکون ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی لیے مل کر رہنے میں ہی بہتری بھی ہے، عافیت بھی ہے، اور اسی میں سکون بھی پوشیدہ ہے۔ جی، نظم کا دوسرا شعر: یہی ایکا تو رستہ کامیابی کا دکھاتا ہے، یہی ایکا تو ہر مشکل میں اپنے کام آتا ہے۔ جی، یہاں پہ اتفاق کے حوالے سے، مل جل کر رہنے کے حوالے سے شاعر نے ایک خوبصورت سا لفظ استعمال کیا ہے، منفرد سا لفظ ہے ایکا۔ ایکا یعنی ایک ہونا، مل جل کر رہنا، اکٹھا ہونا۔ جی، تو اس کی تھوڑی سی تشریح دیکھ لیتے ہیں کہ شاعر اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ زندگی کے ہر مرحلے میں، زندگی کے ہر قدم پہ اتفاق ہی کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کرتا ہے، اور مل جل کر رہنے سے ہی ہر مشکل اور مصیبت دور ہو سکتی ہے۔ اب انسان اگرچہ تمام مخلوقات سے برتر ہے، تمام مخلوقات سے افضل ہے، اسی لیے تو اسے اشرف المخلوق کہا گیا ہے، لیکن وہ پرندوں اور چیونٹیوں تک سے سبق لے سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں کہ ہر قسم کے جانور بھی آپ کو قافلوں کی صورت میں، اکٹھے گروہوں کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں۔ چیونٹیاں ہیں تو وہ اسی طرح سے اکٹھی جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے پرندوں کے غول اگر آپ دیکھیں
تو اسی طرح سے آسمان پر جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو انسان ہے اگر وہ بھی اسی طرح سے مل جل کر رہتا ہے تو ہر طرح کا فائدہ اس میں چھپا ہوا ہے، کیونکہ اس طرح سے ایک تو اس کے کام آسانی سے بنتے چلے جائیں گے، اور دوسرے وہ اپنے دشمنوں سے ہر طریقے سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ بالکل وہی بات ہے کہ جو وحدانیت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو جچتی ہے۔ ایک تنہا شخص نہ تو کامیابی پا سکتا ہے اور نہ ہی مشکلات سے نکلنے کا رستہ تلاش کر سکتا ہے۔ سکون، عافیت اور حفاظت اتحاد میں ہی پوشیدہ ہے۔ جی، شعر نمبر 3 اس نظم کا ہمارے پاس ہے کہ جو ہوں آپس میں دشمن، رحم ان قسمت کے ماروں پر، مثل مشہور ہے دو مل کے بھاری ہوں ہزاروں پر۔ جی، مختلف مثالوں کے ذریعے سے، مختلف جو ہے وہ منفرد الفاظ کے ذریعے سے شاعر نے ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ ہمیشہ ایک ہو کر رہو، مل جل کر رہو، تو تبھی تم حفاظت سے، سکون سے رہ سکتے ہو۔ تو یہاں پہ شاعر ایک مثال کے ذریعے سے اپنی بات واضح کرتے ہیں کہ دو شخص، دو لوگ ہزاروں لوگوں پر غالب آ سکتے ہیں، یعنی وہ جیسے کہتے ہیں نا، ایک اور ایک دو 11۔ اس طرح سے یہاں پہ اکیلا شخص جو ہے وہ تو کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، لیکن اس کے ساتھ اگر ایک اور ہو جاتا ہے تو وہ بہت کچھ جو ہے وہ ناممکن کام کر سکتے ہیں اور اپنے دشمنوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی چیز ہے کہ دو ہزاروں پر جو ہے وہ بھاری ہو سکتے ہیں، یعنی وہ ہزاروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ایک اکیلا شخص کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ وہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ اگر آپس میں دشمنی ہو، رقابت کے جذبات ہوں، تو ایسے لوگوں پر تو جو ہے وہ رحم ہی کیا جا سکتا ہے، ایسے لوگوں سے ہمدردی ہی کی جا سکتی ہے۔ اور شاعر ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ قسمت کے مارے ہیں وہ، یعنی وہ بدقسمت ہیں، بد نصیب لوگ ہیں کہ جو آپس میں کینہ رکھتے ہیں، جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں ہے، خلوص نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو آپس میں دشمن ہیں وہ بد نصیب صرف جو ہے وہ ہمدردی اور رحم کے لائق ہیں، کیونکہ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں وہ ہمیشہ مل جل کر اور اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں، کیونکہ ہمیشہ قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے۔ بارش بھی پانی کی بوندوں کے اکٹھا ہونے سے وجود میں آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ پانی کا ایک قطرہ جو ہے وہ بارش نہیں کہلا سکتا۔ بارش بھی ہم اسی کو کہتے ہیں کہ جب پانی کے قطرے آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو اتحاد سے ہی ہر چیز ممکن ہے، اسی لیے شاعر کا کہنا بالکل درست ہے کہ اتفاق سے ہی کام لینے سے منزل ہاتھ آ سکتی ہے۔ جی، شعر نمبر 4 اس نظم کا ہمارے پاس ہے کہ وہ بوندیں جو بکھر کر ایک دم میں سوکھ جاتی ہیں، جو مل جاتی ہیں آپس میں تو پھر طوفان اٹھاتی ہیں۔ جی، ابھی بات جس طرح سے ہم نے کی ایک مثال کے ذریعے سے، تو شاعر کا اس شعر میں یہی کہنا ہے کہ اتفاق میں برکت ہے۔ ہر کام مل جل کر کرنے سے ہی خوش اسلوبی سے پائے تکمیل تک پہنچتا ہے، مکمل ہوتا ہے، یعنی ہم اچھے طریقے سے اس کام کو مکمل کر سکتے ہیں کہ جس میں ہمیں بہت سے لوگوں کی مدد ہو۔ اب ایک فرد کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، جس طرح پانی کے قطرے الگ الگ ہوں تو ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ اب پانی کے قطرے اگر الگ الگ پڑے ہوں گے تو وہ چند لمحوں میں خشک ہو جاتے ہیں، لیکن
جب انہی پانی کی بوندوں میں، بوندیں کس کو کہتے ہیں؟ قطرات، قطرے، اب پانی کے ان قطروں میں اتحاد ہو، یعنی وہ اکٹھے ہوں، تو یہ کسی بھی جگہ طوفانی بارش کی صورت میں طوفان برپا کر دیتے ہیں، ہنگامہ اٹھا دیتے ہیں، اور اس طرح سے زمینیں جو ہیں وہ تبھی سرسبز ہوتی ہیں کہ جب ان بارش کے قطروں میں اتحاد ہوتا ہے۔ تو لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ اتفاق کی خوبی اپنا کر ہی دنیا میں انقلاب لاتے ہیں۔ اب جیسے دیکھیں کہ پاکستان کے قیام میں اگر لوگ اتفاق و اتحاد سے کام نہ لیتے تو کسی بھی طرح سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ تو یہی بات ہے کہ اگر جو ہے وہ کہیں بھی، چاہے ایک گھر کی بات ہے، چاہے ایک ملک کی بات ہے، چاہے ایک مسلم امت کی بات ہے، تو ہمیشہ جب بھی مل جل کر رہیں گے تو تبھی ہم مضبوط بھی ہو سکتے ہیں، تبھی ہم جو ہے وہ دنیا میں ایک مضبوط حیثیت کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں۔ تو شاعر کا کہنا بالکل بجا ہے کہ مل جل کر رہنا ہی خوشیوں کا پیامبر ہے، خوشیوں کا پیغام لاتا ہے۔ جی، شعر نمبر 5 ہمارے پاس ہے۔ نہیں کچھ ڈر اگر مل بیٹھنے کی، شان باقی ہے، وہیں ہوتی ہے بربادی جہاں نا اتفاقی ہے۔ جی، بہت خوبصورت سبق دیا گیا ہے اس میں۔ شاعر اس شعر میں ایک اہم نقطہ بیان کرتے ہیں، ایک گہری بات انہوں نے کی ہے کہ اگر تم لوگ اتفاق کی دولت سے مالا مال ہو تو کسی چیز سے تمہیں نقصان نہیں پہنچ سکتا، ضرر نہیں پہنچ سکتا۔ اب جس طرح سے اگر تم مل کر بیٹھے ہو تو شان و شوکت ہے، اسی میں عزت ہے، اور لوگوں کے دلوں میں بھی اس سے رعب اور دبدبا پیدا ہوتا ہے۔ اور جہاں پہ لوگ منتشر ہوں گے، الگ الگ ہوں گے، نا اتفاقی سے کام لیں گے، تو وہاں تو ہمیشہ بربادی اور تباہی ہی آتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک مثال ذرا دیکھیے گا کہ ایک شاخ، ایک ٹہنی اگر درخت سے جڑی رہے تو اسے پھر سے بہار آنے کی امید ہوتی ہے، یعنی جیسے خزاں میں پتے جھڑ جاتے ہیں، لیکن وہ ٹہنیاں اگر درخت سے جڑی رہتی ہیں تو پھر انہیں بہار کے آنے کی امید ہوتی ہے چند مہینوں کے بعد۔ لیکن اگر درخت سے وہ ٹہنی الگ ہو جائے، وہ شاخ الگ ہو جائے، تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، وہ تو پھر جلانے کے ہی قابل آتی ہے، کیونکہ پھر تو اس کا اس درخت سے کوئی واسطہ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح سے اتفاق و اتحاد کی خوبی بھی ہر طرح کی خوشی عطا کرتی ہے۔ اگر علامہ اقبال کا ایک شعر جو ہے وہ آپ کو اس سلسلے میں بتایا جائے کہ انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اب یہاں پہ بھی انہوں نے قوم کے ساتھ، ملت کے ساتھ جڑے رہنے کا سبق دیا ہے کہ اتفاق و اتحاد میں ہمیشہ انسان کو فوائد ہی ملتے ہیں، کسی کی بھی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ جہاں دلوں میں دوریاں آ جائیں، اتفاق کی خوبی جاتی رہے، تو پھر دشمن اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، پھر تباہی و بربادی مقدر ہو جاتی ہے۔ اسی لیے عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ مل بیٹھنے میں ہی سلامتی اور شان و شوکت ہے۔ جی، شعر نمبر 6 ہے اس نظم کا ہمارے پاس۔ سبق دیتی ہے ہر شے زندگی کے کارخانے میں، ملاپ آپس کا ہے سب سے بڑی طاقت زمانے میں۔ جی، شاعر اس شعر میں کامیابی پانے کا ایک نسخہ بیان کرتے ہیں کہ آپس کے اتفاق سے ہی دنیا میں بڑے بڑے کام سر انجام پاتے ہیں، کیونکہ زمانے میں سب سے بڑی طاقت
اتحاد ہے، اتحاد کے سوا کوئی ایسی طاقت نہیں۔ تو اس دنیا میں جو بھی چیزیں یا مخلوقات ہیں، سب انسان کو یہی سبق دیتی ہیں، یہی درس دیتی نظر آتی ہیں کہ دشمن پر غالب آنے اور ہر طرح کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی اور غالب طاقت کیا ہے؟ اتفاق و اتحاد ہے، کہ جس سے ناممکن کام بھی انجام پا سکتے ہیں۔ تو بہتری اسی میں ہے کہ انسان مل جل کر رہے، اتفاق و اتحاد سے کام لے، تو تبھی وہ زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ جی، اس کے ساتھ شعر دیکھیے گا۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ جی، اسی شعر کے ساتھ ہم اپنی اس نظم کا اختتام کرتے ہیں۔